إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم اگرچہ عصر حاضر میں تصویر کے متعلق اہل علم میں اختلاف پیدا ہو چکا ہے۔ کچھ جواز کے قائل ہیں اور کچھ عدم جواز کے قائل ہیں۔ اور میری تحقیق یہی ہے کہ تصویر بنوانا ناجائز اور حرام ہے۔ یہ بحث ایک طرف، کہ حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، آج اس پر گفتگو نہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت تصویر کی چند ایسی خطرناک شکلیں بری طرح رائج ہو چکی ہیں کہ کوئی سلفی عالم ان شکلوں کو کبھی بھی جائز اور حلال نہیں کہہ سکتا۔ مختصر وقت میں وہ چند شکلیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہے وہ بری طرح رائج۔ یوں تصویر حلال ہے کہ حرام ہے اسے ایک طرف رہنے دو، لیکن جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، پہلی شکل غیر محرم مرد غیر محرم عورت کی تصویر بنائے یا غیر محرم عورت غیر محرم مرد کی تصویر بنائے، خطرناک شکل ہے کہ جب قرآن و سنت کی روح سے غیر محرم مرد اور عورت کا ایک دوسرے کو دیکھنا ہی جائز نہیں، تو ایک دوسرے کی تصویر بنانا کیسے جائز ہوگا؟ حکم تو یہ ہے اچانک غیر محرم عورت پہ نظر پڑ جائے، صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرف بصرک، فوراً نظر پھیر لو۔ جبکہ تصویر بنانے والا تو نظر جمائے گا،
اور ہمیشہ کے لیے اسے محفوظ کرے گا، اور بار بار دیکھ کے بے حیائی کا مرتکب ہوگا اور دل کو پلید اور گندا کرنے کا باعث بنے گا۔ اب تصویر کی یہ شکل کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں جو سلفی عالم ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں خوشی غمی میں، شادی بیاہ میں یہ شکل بری طرح رائج ہے، لہو و لعب میں بھی رائج ہے، میدان سیاست میں بھی رائج ہے، کاروبار میں بھی رائج ہے۔ مرد عورت کی تصویر بنا رہا ہے، عورت مرد کی تصویر بنا رہی، بری طرح رائج ہے۔ لیکن یہ شکل خطرناک قسم کی شکل ہے۔ دوسری شکل جو تصویر کی انتہائی خطرناک شکل ہے، دوسری شکل کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی بری حالت کی تصویر بنا لے۔ یہ آج لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ بنا ہوا ہے۔ مثلاً ایک آدمی ایک جگہ سمجھتا ہے میں تنہا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ برے انداز میں ناک پہ انگلی ڈالے ہوئے ہے، غلط جگہ خارج کر رہا ہے، یہ چھپ کے کھڑا اس کی تصویر بنا لیتا ہے، بری حالت کی۔ یہ شخص سویا ہوا ہے، سویا ہوا تو بیچارہ اپنے آپ سے بھی دوسروں سے بھی بے خبر ہے، اس کا ایک ہاتھ کدھر ہے، دوسرا کدھر ہے، کئی مخصوص اعضاء کس حالت میں ہے، یہ تصویر بنا لیتا ہے بری حالت میں۔ کسی دعوت میں کسی نے ایسے منہ کھولا ہوا ہے اور لقمہ قریب کیا ہوا ہے، وہ ایک اس حالت کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، یہ تصویر بنا لیتے ہیں۔ اب تصویر الحال ہے یا حرام، یہ خطرناک شکل ہے۔ کیوں؟ یہ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل کرنے کے لیے ہے، رسوا کرنے کے لیے ہے، اور مسلمان بھائی کو ذلیل کرنا پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ تصویر کی پھر کتنی خطرناک شکل بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 73 دروازے ہیں، سب سے چھوٹے درجے کا سود یہ ہے آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے۔ آپ اندازہ کریں 73واں نمبر کتنا خطرناک ہوگا، لیکن آپ فرماتے ہیں سود کا جو 73واں درجہ ہے اس سے بھی خطرناک گناہ ہے آدمی کا اپنے مسلمان بھائی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا۔ لیکن آج ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے بری حالت کی تصویر بنا لی جاتی ہے، اور یہ پسندیدہ مشغلہ ہے لوگوں کا، حقیقت ہے۔ تیسری شکل کہ تصویر الحالہ کے حرام ایک طرف رہنے دو، لیکن تیسری انتہائی خطرناک شکل کہ کسی کی برائی کی حالت کی تصویر بنا لینا۔ پہلی ہو رہا ہے ویسے بری حالت کہ کوئی ناک میں انگلی ڈالے ہوئے، غلط جا خارج کر رہا ہے، تیرے میرے انداز میں لیٹا ہوا ہے، وہ بری حالت ہے۔ یہ جو تیسری شکل ہے گناہ کی حالت کی تصویر ہے کہ ایک آدمی کسی قسم کا گناہ کر رہا ہے اور دوسرا اس کی تصویر بنا لیتا ہے۔ آج کئی لوگ یہ کام نیکی کا جذبہ سمجھ کے کر رہے ہیں، لوگ برائی مٹانے کے چکر میں، یہ اس سے کبھی بھی نہیں برائی مٹتی۔ یہ خطرناک گناہ کیوں ہے؟ اس سے برائی پھیلتی ہے، برے لوگوں کو دلیری اور جرأت ملتی ہے، اور ویسے بھی شریعت کا تو حکم ہے من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ۔ شریعت کی ترغیب تو یہ ہے جس نے مسلمان پہ پردہ ڈالا اللہ قیامت کے دن اس کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ تو یہ تو تصویر بنا کے اس کو ہمیشہ کے لیے ذلیل کر رہا ہے۔ وہ گناہ کرنے والا تو شاید 100 بار توبہ کر کے ایسی بخشش حاصل کر چکا ہو کہ اللہ نے گناہ مٹا کے نیکی میں بدل دیا ہو، لیکن یہ اس کی تشہیر کیے جا رہا ہے، لو جی فلاں کیا کر رہا ہے، یہ اپنی آخرت بھی برباد کر رہا ہے، اپنی قبر بھی تاریک کر رہا ہے۔ کیوں ضروری تو نہ گناہ کرنے والا گناہ پہ اڑا رہے، وہ سارے گناہ گار ایسے بھی ہیں جو سچی توبہ کرتے ہیں،
بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں، اللہ کے آگے روتے گر گراتے ہیں۔ سچی توبہ کرنے سے گناہ نیکی میں بدل جاتا ہے، سورہ فرقان ہے، اولئک یبدل اللہ السیئات حسنات۔ اور جس نے برائی کی وہ تو ممکن ہے سچی توبہ کر کے برائی کو نیکی میں تبدیل کروا چکا ہو، اور تو اس کی برائی کا پرچار کر لے تصویر بنا کے۔ کتنا خطرناک مجرم ہے ایسا شخص ہے۔ لیکن یہ بھی چکر آج بری طرح رائج ہے کہ بے خبری میں لوگوں کی برائی کی حالت کی تصویر بنا لینا اور اس کا پرچار کرنا، تشہیر کرنا، تذلیل کرنا۔ اور اس سے بھی چوتھی خطرناک شکل کہ ایک شخص برائی کر بھی نہیں رہا لیکن اس کی برائی کی جھوٹی تصویر بنا دینا۔ یہ چکر بھی ان آلات پہ اب عام ہے۔ ہر عام و خاص جس کے پاس یہ ٹچ موبائل ہے وہ بنا لیتے، برائی کوئی کر رہا ہے اس کا سر کاٹ کے دوسرے کا سر لگا کے کسی اور کو برا بنا لیا، وہ برائی کر ہی نہیں رہا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کر رہے ہیں لوگ، اس طرح کر رہے ہیں، برائی کوئی کر رہا ہے، یہ تصویر اس کی لے کے دوسرے کی شکل لگا کے اس کو بدنام کر رہا ہے۔ اس میں تو کئی گناہ جمع ہو گئے، ایک مسلمان بھائی کی تحقیر اور تذلیل بھی ہو گئی، بہتان بھی ہو گیا، جو خطرناک گناہ ہے کہ اس نے وہ جرم کیا ہی نہیں لیکن یہ اس کی تذلیل کے لیے جھوٹی تصویر بنا کے نشر کر رہا ہے۔ تصویر اللہ کے حرام ہے لیکن یہ شکل خطرناک ہے کہ نہیں، اسے کون عالم جائز قرار دے گا؟ لیکن لوگ لگے ہوئے ہیں اور در لگے ہوئے ہیں، جھوٹی تصویریں دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے بنا رہے ہیں لوگ۔ بہت سارے لوگوں کا یہ پسندیدہ مشغلہ ہے، اور کتنے خاندانوں کی عزتیں پامال ہو گئی، کتنے عزت دار دنیا میں رسوا ہو گئے ان جھوٹی تصویروں کی وجہ سے۔ حتیٰ کہ صرف یہیں پہ بس نہیں، اس تصویر کے اندر ایسی ایسی دو نمبریاں آ گئی ہیں، آواز تک دوسرے کی آواز میں عورتی شامل کر کے اس پہ جھوٹ تھوپ دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں بیان کر رہا ہے، حالانکہ اس نے بیان ہی نہیں کیا ہوتا۔ شکل بھی اس کی لگا کے، پہلے آواز اس کی اصلی لگا کے، اس کی اصلی آواز کے اندر دوسرے کی شامل کر کے الزام لگا دو کہ اس نے یہ کہا ہے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کر رہے لوگ، بدترین شکل ہے۔ پھر یہ شکل مزید اس وقت خطرناک ہو جاتی ہے جب اس کا اور برا استعمال کیا جاتا ہے کہ برائی کی حالت کی تصویر بنا کے یا کسی کی بری حالت کی تصویر بنا کے یا کسی کی جھوٹی برائی کی تصویر بنا کے پھر اس کو بلیک میل کرنا کہ ہمارے پاس تیری اس طرح کی تصویر ہے، ہاں ہمیں اتنے لاکھ دے ورنہ ہم نشر کرنے لگے ہیں۔ بدترین گندی ترین کمائی کھا رہے ہیں لوگ۔ وہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ڈر جاتے ہیں، دیتے ہیں بیچارے تاوان اور چٹنی، ہزاروں لاکھ روپیہ دیتے ہیں جان چھڑانے کے لیے۔ کیوں؟ حالات یہ ہیں آج تحقیق ہی کوئی نہیں کرتا، جتنا مرضی کوئی نیک متقی شخص ہی کیوں نہ ہو اس کی تصویر آپ نشر کر دیں، جھوٹی کیوں نہ ہو، آدھے لوگ یقین کر لیں گے اور بلکہ ساتھ کہیں گے اے وشوں دہی جنہیں نے کہا کے دے دیں۔ اور بنو اسرائیل کا ولی با کرامت تھا جریج، ایک کنجری نے کہہ دیا تھا نا کہ یہ جو بچہ ہوا ہے وہ اللہ اللہ کرنے والے کا ہے، تو لوگوں نے اس کے عبادت خانے کی اینٹ پہ اینٹ بجا دی تھی۔ لوگوں کی اندھی عقیدت بھی ہے اور لوگوں کا بدگمانی والا معاملہ بھی اخیر ہی ہے، دیر ہی نہیں لگتی۔ پورے علاقے کا مانا ہوا وہ ولی با کرامت تھا، لیکن ایک کنجری نے کہہ دیا، کنجری نے، کہ یہ جو ہے نا بچہ یہ اس کا ہے جو چبوتھرے میں اللہ اللہ کرتا ہے۔ تو لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس ولی با کرامت کے مقابلے یہ تو ایک بدکار عورت ہے جو کہہ رہی ہے، نہیں، لوگوں نے اس کا عبادت خانے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اسے گالیاں بھی دی، اس کو تذلیل بھی کی۔ تو اس لیے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ میری جھوٹی تصویر بھی نشر ہو گئی، کون تحقیق کرے گا، میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ لوگ لاکھوں توان دے رہے ہیں بیچارے، اور لوگ لگے ہوئے ہیں اس بدترین اور گندی کمائی پہ۔
اب تصویر کی یہ شکل کیسے حلال ہوئی؟ حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ شکل کیسے حلال ہوئی؟ یہ تو بدترین قسم کا گناہ ہے، جس میں مسلمان بھائی کی تحقیر بھی، اس پہ بہتان بھی، اور پھر اس کی تذلیل سے اس کو ڈرا کے، بہتان سے ڈرا کے اس کا مال بٹورنا بھی۔ میں تو یہ حقیقی بات ہے، اس لیے میں کہتا ہوں لوگ اتفاق کریں یا نہ کریں، میں کہتا ہوں قرب قیامت کے خطرناک قسم کے فتنوں میں آج کے دور میں بدترین فتنہ یہ سکرین کا فتنہ ہے، جس نے لوگوں کے ایمان کا بھی بیڑا غرق کر دیا اور لوگوں کی صحت کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ یہ حقیقت ہے، میں عالم بھی ہوں اور طبیب بھی ہوں۔ یہ سکرین کے فتنے نے لوگوں کے ایمان کا بھی بیڑا غرق کر دیا اور لوگوں کی صحت کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ حقیقت ہے، 20 سال کا نوجوان 70 سال کے بوڑھے بزرگ سے زیادہ بیمار ہے۔ آپ جا کے دیکھ رہے ہیں ہسپتالوں میں جن لوگوں کے گردے واش ہو رہے ہیں نا، آپ کو بوڑھوں کے مقابلے میں جوان زیادہ نہ ملے، مجھے پکڑنا آٹے، جا کے دیکھیں آپ کیا ہے۔ یہ سکرین کا فتنہ ہے جس نے صحت کا بھی بیڑا غرق کر دیا، ایمان کا بھی بیڑا غرق کر دیا، اور اس طرح کے برے اعمال پہ بھی لگا دیا جو میں نے عرض کیے ہیں۔ تو اس لیے ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ تصویر حلال ہے یا حرام ہے، یہ شکلیں جو لوگوں میں رائج ہو گئی ہیں یہ کیسے حلال ہیں؟ لیکن دنیا لگی ہوئی ہے، طرح دھر لگی ہوئی ہے اور فساد برپا ہے، طرح طرح کے جھگڑے اور طرح طرح کے قتل اس تصویر کے فتنے سے ہو رہے ہیں۔ بری عادت کی تصویر کی وجہ سے، برائی کی تصویر کی وجہ سے، بہتان کی تصویر کی وجہ سے، اور اسی طرح کتنی شکلیں بیان ہوئی ہیں جی؟ 4 ماشاءاللہ، دھیان ہے ساتھیوں کا۔ 5ویں خطرناک شکل، اللہ اکبر، اور یہ بھی بری طرح رائج ہے، خطرناک شکل تصویر کی 5ویں، وہ کیا؟ اللہ اکبر، جعلی نیکی کی تصویر ہے۔ بات سمجھنا، کس کی تصویر ہے؟ جعلی نیکی کی تصویر۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حرم مکہ میں کعبۃ اللہ کے دامن میں ایک بندہ بیت اللہ کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو گیا، ہاتھ پہ تسبیح چڑھا لی، دوسرے کو موبائل پکڑا دیا، کہا میں دعا والا منظر بناتا ہوں، میری تصویر بنا لے۔ دعا کر نہیں رہا دعا۔ ہائے ہائے ہائے، عمل کر کے دکھلاوا آ جائے تو عمل کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، یہ کر ہی نہیں رہا، اور یہ اپنی جعلی نیکی کی تصویر بنا کے نیٹ پہ چڑھائے گا کہ لو جی میں بیت اللہ کے پاس دعا کر رہا ہوں، کر نہیں رہا۔ بتلاؤ کتنا خطرناک جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ چیز ظاہر کرنے والا جو اس کے پاس ہے نہیں، جھوٹ کے 2 کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث، 2 کپڑے پہننے والے، دوہرا جھوٹا ایسا چڑھا، لیکن یہ رائج ہے اس وقت۔ میں نے تو یہ منظر آنکھوں سے دیکھا، اور میرے ایک قریبی عزیز نے مجھے بتلایا کہ جو منظر میں نے دیکھا اس سے بھی خطرناک۔ میں نے کہا جی آپ نے کیا دیکھا؟ وہ کہتے ہیں میں نے بھی مسجد حرام میں دیکھا کہ بندے نے دوسرے کو موبائل پکڑایا اور کہتا ہے بس میں تیرے سامنے ذرا نا نماز کی مختلف عبارتیں بناتا ہوں، تو ذرا تصویر بنا۔ اب پڑھ نہیں رہا نماز، حالت بنائی قیام کی بنا کے نا صحیح لگتا ہوں، چل کھینچ اب تصویر، بول رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہا۔ پھر اس کو رکوع میں جا کے کہتا ہے صحیح ہو گیا میرا رکوع، بنا تصویر، نماز نہیں پڑھ رہا۔ پھر سجدے میں جا کے اس کو کہتے ہیں ہاں میرا سجدہ صحیح ہو گیا، اب بنا میری تصویر، سامنے بیت اللہ نظر ہے، بنا تصویر۔ پھر ایسے ہی بیٹھ کے سیدھا ہو کے اس کو پوچھ کے کہ صحیح ہو گیا، ہاں بنا میری تصویر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور تصویر حلال ہے کہ حرام ہے؟ بتلاؤ یہ تصویر کیسے جائز ہے؟ بدترین شکل ہے کہ ایک عمل کر ہی نہیں رہا اور اس کی نمائش، وہ کیا ہوا عمل نمائش کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے، یہ کر ہی نہیں رہا۔ اللہ نے یہودی کردار بیان کیا ہے قرآن کریم میں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ وہ پسند کرتے ہیں کہ اس کام پہ ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں، اور دعا کر نہیں رہا،
تصویر میں دعا کر رہا ہے، نماز پڑھ نہیں رہا، لوگوں کو اپنا قیام رکوع سجدہ دکھلا رہا ہے۔ بدترین شکل ہے یہ بھی تصویر کی، لیکن ہمارے معاشرے میں رہ جائے بڑے لوگ ایسے کرتے ہیں، بڑے بڑے کاموں کی وجہ سے تصویریں بنواتے ہیں جو کرتے نہیں، وہ صرف بظاہر ہے جو کر رہے ہیں، کرتے کچھ بھی جھوٹی تصویریں۔ اسی طرح تصویر حلال ہے یا حرام، جو چال پیچھا ہوا ملک بھر میں بے حیائی کی تصویروں کا، جس میں مرد برہنہ نیم برہنہ، عورتیں برہنہ نیم برہنہ، گندی فلمیں جن کے اندر مردوں عورتوں کا گندا معاملہ لوگوں میں بے حیائی پھیلانے کے لیے، یہ تصویر کی شکل کس کے نزدیک حلال ہے؟ کوئی ہے سلفی عالم جس کو حلال کے بتلاؤ؟ لیکن رائج ہے کہ نہیں؟ ایک دوسرے کو بھیجی بھی جاتی ہے کہ نہیں؟ بناتے بھی ہیں، رائج بھی ہے، ایک دوسرے کو پسند بھی کرواتے ہیں، بیچتے بھی ہیں۔ نیم برہنہ برہنہ مردوں کی عورتوں کی تصویریں شوق سے ایک دوسرے کو دکھلاتے ہیں۔ تصویر حلال ہے کہ حرام، لیکن یہ شکل بتلاؤ یہ کس کے نزدیک جائز ہے؟ آج کے نشست کی آخری بات، اور اسی طرح ایک خطرناک شکل، وہ تصویریں جن کے ذریعے شرک اور بدعت کو پھیلایا جائے، لوگوں کے عقائد کا بیڑا غرق کیا جائے، وہ تصویریں کس سلفی عالم کے نزدیک حلال اور جائز ہوگی؟ لیکن بتلاؤ دنیا کی بہت بڑی تعداد شرک اور بدعت پھیلانے والی تصویروں پہ لگی ہوئی ہے کہ نہیں؟ تو یہ تباہ کاری ہے تصویر کی۔ اس لیے ہمارے نزدیک تو صحیح موقف یہی ہے کہ تصویر ہے ہی حرام، ان خرابیوں سے خالی بھی ہو تو تب بھی حرام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، کل قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویریں بنانے والوں کو ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں تصویر سے بھی بچائے، اور خصوصاً تصویر کی ان خطرناک شکلوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ یہ جو ہے تصویر کا ایک جو اخلاقی ہے، دوسری سائڈ میں نے تو آپ کو بتایا کہ میری سوال کر رہا نہیں سارے اپنے علماء حضرات انہاں دی اصل میں اپنے یوٹیوب چینل میں نے تو یہ شروع میں بات کر دیا نا کہ یوں اہل علم میں اختلاف ہے، بہت سارے علماء جائز کہہ رہے ہیں، بہت سارے ناجائز۔ ہاں جی، میں ویسے ناجائز کہتا ہوں۔ کمائی کا ذریعہ بھی نہ بڑا کچھ ہے اس میں، یہ کہہ رہے ہو تصویر کا غلط حصہ ٹھیک ہے کہ مولانا صاحب نے اپنی تقریر کی، دوسرا آدمی انہوں ہی ایڈٹ کر لینا جس طرح کہا کہ آواز وہ ایک ایکسٹرا گناہ ہوگا، یعنی ایک تسی سائڈ دسیے اے غلط سائڈ ٹھیک۔ میرا سوال ہے کہ دوسری سائڈ پھر ٹھیک نہیں، وہ بھی نہیں صحیح، میں اس کو بھی غلط کہتا ہوں۔ کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر تبلیغ کے لیے تصویر کی ضرورت ہوتی تو رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، بلکہ نوح علیہ السلام کے دور میں بھی تصویریں بنتی تھی، پر کسی پیغمبر کی تصویر نہیں بنی تبلیغ کی۔ سب سے بڑی تبلیغ کی ذمہ داری نبیوں کی ہے۔ تصویریں بنتی تھیں، ہاتھ سے بڑی زبردست بنتی تھی اس وقت، صرف آلہ بدل گیا ہے جس طرح باقی آلے بدل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر نہیں بنوائی کہ دو میں ہاتھ اس طرح باندھتا ہوں بناؤ تصویر، میں رکوع ایسے کرتا ہوں تم بناؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے سب سے زیادہ تبلیغ تھی، آپ نے تصویر کو نہیں استعمال کیا تبلیغ کے لیے۔ سبحان اللہ۔